بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بدماش ہم سے ابھی کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے درخت یاد آئے، وہ ان پر جا چڑھا۔ میں نے لیٹے لیٹے اسٹین گن سیدھی کی تو ہانڈے نے پھر ایک پتھر میری طرف پھینکا۔ اب کی اس کا نشانہ خطا نہیں گیا، پتھر میری ٹانگ پر لگا تو میں نے ہانڈے کو للکارتے ہوئے کہا کہ نیچے اترا ہانڈے، ورنہ میری گولی کی زاد میں ہے۔ نیچے اترا، مگر میری بات پر عمل کرنے کی بجائے اس نے ایک اور شاخ کا سہارا لیا اور تیزی سے دوسرے درخت پر جا چڑھا۔ شہتوت کا درخت اس کے لیے زبردست سہارا بن گیا تھا۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ کسی بندر کی اولاد کی طرح جھول کر آگے نکل گیا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ کس طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی وہ تیسرے درخت پر ہی چڑھ سکا تھا کہ میں اس تک جا پہنچا۔ وہ میری زد میں تھا، اس کو مار لینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر جانے کیا بات تھی، میرا ہاتھ لبلبی پر جا کر مڑ جاتا تھا۔ کیا وہ خدا خوفی تھی؟ کیا میں اندر سے بدل گیا تھا؟ اس لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اسے مار نہیں سکوں گا۔ میری بندوق اٹھی ہی رہ گئی تھی۔ ہانڈا تیزی سے گلی شاخوں تک جا پہنچا تو میں نے اسٹین گن کندھے پر لٹکائی اور اس کا تعاقب کرنے کے لیے درخت پر جا چڑھا۔ ہانڈا رک جاؤ ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی، بلکہ پلٹ کر اس نے ایک اور پتھر میری طرف دے مارا۔ وہ میرے سینے پر لگا، ضرب خاصی شدید تھی، مگر میں سہ گیا اور بالآخر میں اس شاخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا آخری سرا پکڑ کر وہ اگلے درخت تک جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاخ کو میں نے پوری قوت سے جھٹکا جو دیا تو وہ اگلے درخت تک پہنچنے سے پہلے ہی نیچے جھول گیا۔ اب وہ بالکل میرے نیچے کھڑا تھا۔ شاخ بہت زیادہ جھک گئی تھی۔ میں نے اس کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے ساتھ لیتا ہوا جھاڑیوں میں جا گرا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، چیختے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو باجی، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، باجی مجھے چھوڑ دو۔ وہ بلکنے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر مجھے تیش آنے لگا اور میں نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ ذلیل، ایک چور، تجھے چتر، تو میرے ساتھ چلے گا کہ نہیں؟ میں نے اس کی گردن پر پنجہ گاڑتے ہوئے کہا، چلوں گا، ضرور چلوں گا، پر باجی میرا قصور کوئی نہیں ہے، میں نے تو نکی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ تیری ماں ابھی تک وہاں بیٹھی ہے۔ ہانڈے چل ادھر آ، میں نے اسے اپنے سامنے ہانکتے ہوئے کہا اور اسٹین گن ہاتھوں میں لے کر اسے باڑ کی طرف لے چلا۔ اس عرصے میں مسولینی خدا جانے کہاں کہاں سے ہوتا ہوا پھر نکی کے پاس جا ٹھہرا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ شکر ہے یہ تمہیں مل گیا ہے، یہ جولاہے کا پتر ہے، ورنہ میں سمجھا تھا کہ یہ گیا ہاتھ سے، اسے میرے حوالے کریں، میں اس کا تختہ توڑ دوں گا۔ کیوں اوئے، کیا سمجھ کے بھاگا تھا تو ہیں؟ مسولینی نے ہانڈے کو بالوں سے پکڑ کر زمین سے کئی ہاتھ اوپر اچھال کر نیچے پھینک دیا۔ وہ بے جا چیختا چلاتا پھر اٹھا، بولا، مجھ کو معاف کر دو، مجھ کو معاف کر دیو باجی، مجھ کو چھوڑ دیو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ نکی، اس شیر خان کو ادھر ہی رہنے دو، میری بہن، اور یہ رات ہمیشہ یاد رکھنا، ظلم کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالنا، پور کٹ جانا، تمہیں میری یہی نصیحت ہے۔ وہ دو تھے باجی اور میں تنہا عورت ذات، ان کتوں سے کیسے اپنی جان بچا لیتی؟ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے میری بہن، تم اپنی آبرو سے ہاتھ دھو ہی بیٹھی تھی اور یہ بیڑیے یہی چاہتے تھے، جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر تمہیں لوٹ لینا چاہتے تھے اور تم نڈال ہو گئی۔ ایسا کبھی مت کرنا، خواہ تمہاری زندگی پتالی جنتر پر رکھ دی جائے۔ تمہاری ماں کیسی بد نصیب ہے، وہ تمہارے پیچھے بھی نہ آ سکی، وہ کیسے وہاں سے نکلتی؟ کیمپ کے ارد گرد تو سرنگ بچھی ہے، مجھے معلوم ہے، مگر وہ کیوں رک گئی؟ وہ کسی سرنگ سے ٹکرا کر مر جاتی تو میں سمجھتا اس نے اپنی بیٹی کی عزت بچا لی ہے، اس کی زندگی میں تو تجھ پر یہ حرف نہ آتا۔ کیا کہتے ہو تم؟ وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ تم نے سنا نہیں 47 میں سکھوں نے کیسی آبرو مند عورتوں کو ماں باپ کے سامنے ذلیل کر دیا؟ وہ
میری بہنیں ان کے سامنے نڈال ہو گئیں اور پھر وہیں رہ گئیں۔ سکھوں کے بچے انہوں نے جنے مغویہ بن گئیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ انہیں اپنی جان عزیز تھی۔ یہ کہتے ہوئے مسولینی نے ایک زبردست ہاتھ ہانڈے کی گردن پر مارا اور آڑا ترچھا ہو کر چل رہا تھا، اور بہانہ وہ یہ کرتا تھا کہ جھاڑیاں اسے راستہ نہیں دیتی ہیں۔ سیدھا ہو کے چل اوئے کھوتے کے پتر، تیرے یہ دونوں چھرے میرے ہاتھ میں ہیں، یہ دونوں میں تیری کمر میں گھسیڑ دوں گا۔ ہانڈا گردن پر ضرب پڑنے سے سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ پتہ نہیں اسے کیمپ تک جانے میں کیا قباحت نظر آتی تھی، اور ابھی تک وہ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ان سرنگوں سے کیسے بچ کر باہر نکل آئے تھے اور نکی کو بھی اٹھا لائے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیوں بھائی ہانڈے، یہ قصہ کیا ہے؟ تو اس کیمپ سے کیسے باہر نکلا؟ تجھے پتا ہے کہ باہر سرنگیں بچھی ہے؟ وہ جی دراصل ہم کیمپ کے کنارے پر لگے ایک درخت پر جا چڑھے تھے۔ نکی کو باہر لانے کے لیے ہمیں بڑے جتن کرنے پڑے۔ ہمارا رسا ابھی تک درخت پر لٹکا ہوگا۔ تو یہ بات ہے، دیکھ دھیان سے چل، یہ کوئی قبر ہے کیا؟ مسولینی نے ایک بڑے سے گڑھے کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ ہانڈے نے بھی وہاں پہنچتے ہی قدم روک لیے تھے۔ گڑھے پر ڈھیر سارا ملبہ پڑا تھا، کچھ گھاس پھوس ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے ہانڈے؟ کس گدھے نے تیرا یہ نام رکھ دیا تھا؟ مسولینی نے سخت بد مزہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ جی دراصل یہ بھی ایک ذات ہے ہندوؤں کی، پھر ہم مسلمان ہو گئے اور اب میرا نام افضل ہے، اور ہانڈا میری ذات گوت۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بے بس ہو چکا ہے، ہم اسے وہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ گڑھا کیسا ہے؟ مسولینی نے نیچے جھانک کر کہا۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبر ہے جو کیمپ میں مر جاتے ہیں۔ یہاں اس برسات میں ہیضہ پھیل گیا تھا، بہت سی عورتیں مر گئی تھیں، یہ ان کی قبر ہے۔ ہیضے سے مر گئی تھیں اور وہ یہاں دفن کر دی گئیں۔ کتنی ہوں گی تیرے اندازے کے مطابق؟ وہ جی باجی دراصل کوئی 80 کے قریب عورتیں مر گئی تھیں، سارا کیمپ ہی اجڑ گیا تھا، اب جا کے ذرا رونق ہوئی ہے۔ مرد بھی مرے ہوں گے؟ جی وہ بھی مرے تھے، مگر وہ ادھر نہر کے قریب ہی دفن کر دیے گئے۔ ان کی تعداد تو 200 کے قریب تھی۔ ایسی قبریں تو اس جنگل میں کئی ہیں، جب ہی ان کو نئے مزدوروں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے بچے، چل اب آگے چل، مسولینی نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، اور ہم نکی کے ساتھ گڑھے کے کنارے کنارے چل کر آگے بڑھ گئے۔ کوئی 2.5 فرلانگ تک ہمیں وہ جنگل عبور کرنا پڑا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ہانڈے کو ماروں، اتنا کہ اس کا پوست اتار دوں، مگر ابھی ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ وہ ہمیں اس دھندے میں ملوث بہت سے چہرے دکھا سکتا تھا، ایسے چہرے جو بظاہر بڑے خدا ترس ہوں گے، آنکھوں میں حیا اور مروت رکھنے والے، مگر اندر سے مسلح، ایسے مسلح کے دل میں زہر برے پولک لیے پھرتے ہوں گے۔ وہ آدمی کو اس کی جڑ سمیت بستیوں سے اکھاڑ لاتے ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ زندہ ہیں کہ مردہ۔ ان کے عزیز و اقارب انہیں رو دو بیٹھے ہوں گے، شہر شہر کریا کریا ان کے لیے ڈھونڈی پٹی ہوگی۔ کوئی سمجھا ہوگا اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کی ماں اس سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اخباروں میں اشتہار چھپتے ہوں گے، مگر کوئی بھی ان میں گھر لوٹ کر نہ جا سکا کہ واپسی کے سارے راستے ان بگار لینے والوں نے بند کر رکھے تھے۔ وہ شکار کے منہ میں ایسا پور نال ڈالتے تھے کہ اسے نہ اپنے اصل کی خبر رہتی تھی نہ خیر کی۔ وہ اسی بے لباسی کا لباس پہنا دیتے تھے۔ نہر پر کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوں گے۔ وہ جو عورتیں کیمپ میں موجود تھیں، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ وہ سب سے پہلے آدمی کی عزت پر حملہ کرتے تھے، پھر اس سے اس کی انا، اس کی خودداری چھین لیتے ہوں گے۔ وہ کیسے سانگدی لوگ تھے، اور نکی مثال ہمارے سامنے تھی۔ وہ بار بار کانوں کو ہاتھ لگاتی تھی، اس کے پھولوں کا پولن اترنے ہی والا تھا کہ ہم وہاں جا پہنچے تھے، ورنہ کون ان کی مدد کو آتا ہوگا؟ اتنے دور دراز علاقے تک کس کی رسائی ہوگی؟ یہ تو جیلانی ہی تھا جو بہن کی جاگیر کے ایک گاؤں کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اس طرف نکل آیا تھا۔ یہ پھوڑا تو میرے ہی سر پر نکلا تھا، اور میں ایسا
پون کا مارا آدمی تھا کہ آسیہ کے حکم کا پابند ہو کر رہ گیا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیسی پہاڑ والی کے تعاقب میں جا رہا ہوں، اور میری راہ کی مشکلات کیا کیا ہوں گی، اور مجھے کیسی کیسی کھائیاں عبور کرنی پڑیں گی۔ اب ہم اس جگہ جا پہنچے تھے جہاں سے جنگل صاف کر کے عورتوں کا کیمپ بنا دیا گیا تھا۔ ہانڈے نے ہمیں کوئی 100 گز دور روک لیا۔ اسے ہماری نہیں بلکہ اپنی زندگی عزیز تھی۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس نے بارودی سرنگوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ شیر خان زندہ ہوتا تو شاید وہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ بتاتا۔ اس کی آنکھ میں مجھے سور کا بال نظر آتا تھا۔ بہت چلاک آدمی تھا۔ اچھا ہوا اسے نکی نے ختم کر دیا، اس کا مغز ہی کھول دیا، ورنہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتا۔ جان بوجھ کر وہ ہمیں ان سرنگوں کی طرف دھکیل دیتا۔ انجانے میں آدمی سے کوئی بھی بھول ہو سکتی ہے، مگر وہ جانتا ہے اس کے کہنے پر عمل کر کے کسی کو بھی کھائی کھڈے میں اتارا جا سکتا ہے کہ جو نہیں جانتا اور بے کھٹکے آگے بڑھا جاتا۔ جاہل ہے اور جہالت ظلم ہے، اپنی جان پر بھی اور اپنے عقب میں آنے والوں کے لیے بھی۔ ہانڈے نے ہمیں ایک درخت کے پاس روک دیا۔ کیمپ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک بہت بڑا برآمدہ سا تان دیا گیا تھا جس کے اندر فرش پر بستر بچھے تھے۔ اس برآمدے کے گرد سردی سے بچنے کے لیے ایک 4-5 انچ چوڑی دیوار کھینچ دی گئی تھی، اور آدمی کے سہارے 5 پاتر اس کے سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس وقت کئی عورتیں اس برآمدے سے باہر کھڑی تھی اور کسی معاملے پر شور مچا رہی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کوئی بوڑھی ہے۔ نکی نے اسے دیکھا تو رونے لگی۔ یہ میری ماں ہے، میری بد نصیب امبڑی، وہ میرے لیے رو رہی ہے۔ مجھے اسی شیر خان نے اس کے سامنے درخت کے ذریعے اوپر کھینچ لیا تھا۔ وہ دیکھے وہ رسا ابھی تک سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ ہانڈا ابھی اس کے ساتھ تھا۔ ہاں، اس نے تو میرے منہ پر کپڑا باندھا تھا۔ نکی، تم چاہو تو اس رسے کی مدد سے واپس جا سکتی ہو، میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی، بڑی مہربانی ہے آپ کی بائی جی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میری ماں میرے بغیر مر جائے گی۔ اس نے پھر بڑی عاجزی سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فکر نہ کرو، یہ ظلم جلدی ختم ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو بائی جی، اللہ آپ کو ہمت دے۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو ان بد نصیبوں کی آواز سن سکے۔ میرے ویرا، اس کے پھر آنسو بہ نکلے۔ ایسا نہیں سوچتے، اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ بہن جی، وہ ہر شے پر قادر ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں جھرنا بن گئی تھیں۔ اسے روتا دیکھ کر میرے بھی آنسو بہ نکلے۔ میں کیسے ان لوگوں کی مدد کر سکوں گا؟ پروردگار مجھے جرت دے، ہمت دے، ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ اتنے سارے انسان، یہ عورتیں، مرد، یہ بوڑھے، یہ بچے، آخر یہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ میرے مولا، ان ظالموں کو تو غرق کیوں نہیں کر دیتا؟ دریا ابل کر اوپر تک کیوں نہیں چڑھ آتا؟ ان سب کو تہس نہس کر دینے کے لیے کیا تیرے پاس ایک بھی چھل، ایک بھی لہر باقی نہیں رہ گئی ہے؟ میرے خدا، تو آخر کس بات کا، کس دن، کس جان کے زیاں کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی نحیف، بہت ہی کمزور اور بڑے ہی بے جان لوگ ہیں۔ ان کا جرم ہی یہی ہے کہ یہ ضعیف ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور یہی بات ان کی اسیری کا سبب بن گئی ہے۔ مگر تو نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، پھر تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو بستیوں سے نکال دیے گئے، ان سے ان کے گھروں کی چھتیں چھین لی گئیں، جو اپنے آنگن سونے چھوڑ آئے، جو ہرے سے محروم کر دیے گئے، آخر تو ان کی فریاد کیوں نہیں سنتا؟ کیا جنگل کا قانون ہی اس دنیا میں رائج رہے گا؟ کیا اسے کوئی نہیں بدل سکے گا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور نکی کی عاجزی، حلیمی، اس کی انکساری، اس کے وہ جڑے ہوئے ہاتھ اور ریزہ ریزہ ہو کر بہتی ہوئی آنکھیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ہاتھ میں بری اسٹین گن لے کر نکل جاؤں اور ان سب کو تہس نہس کر دوں جو اتنے سارے لوگوں کی اس قدر ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں، مگر میں ابھی کیمپ کے اس کنارے کھڑا ایک یکو تنہا آدمی تھا جس کے حوصلے کی داد تو دی جا سکتی تھی، مگر جس کی قوت میں اضافے کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے خدا کے، جس کو گواہ بنا کر میں سوچتا تھا کہ میں اب کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، کہ میرے ہاتھ میں خدا نے مسیحائی بھر دی ہے، اعجاز دے دیا ہے، سحر آفرینی بخش دی ہے۔ میں کسی پر ہاتھ نہ اٹھانے کا وعدہ اپنے دل میں کر رہا تھا، مگر میرے سامنے اتنے سارے لوگ رسوا ہو کر رہ گئے تھے کہ ان کی جلن اور آبرو لچوں کا کہکہا
بن گئی تھی اور انہیں دیکھ کر میں پھر سے وحشی بننے لگا تھا۔ میرے اندر ایک جنون خیز آگ بھڑکنے لگی تھی۔ میں تو صرف لاڈلی کے لوگوں کو واپس لینے آیا تھا، مگر میں دیکھتا تھا کہ وہاں ان جیسے ہزاروں لوگ تباہ ہو رہے تھے۔ ان گنت ایسے تھے جن کی قبریں بن چکی تھیں اور ان میں وہ بے نام و نشان دبا دیے گئے تھے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو براہ راست ان کی گولیوں کا نشانہ بن گئے ہوں گے، مگر ہانڈی ان کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ بہت سے ایسے تھے جنہیں ہیضے نے مار دیا تھا، کیونکہ ان کیمپوں میں حفاظتی صحت کے کسی اصول کی پیروی ہی ناممکن تھی اور ارد گرد گھنا جنگل تھا۔ دوسری ہر قسم کی بلاؤں سے پٹا ہوا اور کوئی نہیں تھا جو ان کے امراض پر پیسہ خرچ کرے۔ عورتوں کے اس جمگٹے کو سامنے دیکھ کر نکی تیزی سے درخت کی طرف لپکی۔ درخت کی شاخیں خاردار تار کے اوپر سے گزر کر خاصی آگے نکل جاتی تھیں۔ نکی بڑی مشکلوں سے ان شاخوں تک پہنچی اور پھر وہ دم سے نیچے کود گئی۔ خاردار تاروں کے باہر کوئی 10 فٹ تک وہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں اور ہم ابھی تک اس حد سے خاصے دور تھے۔ جیسے ہی وہ کیمپ کے احاطے میں اتری، عورتوں نے اسے دور سے دیکھ کر دہائی مچا دی اور اس کی ماں عورتوں کے جرمٹ میں دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تو کہاں چلی گئی تھی نکی؟ اور یہ چادر تجھے کس نے پہنا دی ہے؟ میری بچی کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ اس کی ماں بلکتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، اللہ کے ایک نیک بندے نے مجھے بچا لیا، وہ اب خود ان سے نمٹ لے گا، تو فکر نہ کر ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پر تیرا حال کیا ہو گیا ہے؟ یہ چادر تجھے کس نے دے دی ہے؟ یہ اسی کی چادر ہے جو مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میرا بدلہ اللہ نے لے لیا ہے۔ وہ شیر خان تھا ماں جی، اور دوسرا کا نام ہانڈا ہے۔ ابھی یہ بات نکی کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ 4 پہرے دار ہاتھوں میں چابک لیے ان عورتوں کی طرف بڑھے اور انہوں نے کسی سے کچھ پوچھے بغیر ان پر چابک برسانے شروع کر دیے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے چابک برسانے کی وجہ پوچھتی۔ عورتیں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، ان میں نکی بھی تھی اور اس کی ماں بھی۔ وہ چاروں گرانڈیل جوان ان پر عذاب بن کر نازل ہو رہے تھے، ان کے چابک کسی بھی طرح نہیں رکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیمپ کے اس حصے میں کس لیے جمع ہیں۔ کوئی 10 ہی منٹ میں انہوں نے میدان صاف کر دیا۔ عورتیں چیختی چلاتی ہاہاکار مچاتی ہوئی برآمدے کے اندر گھس گئیں۔ سب مل کے ڈرامہ لگا بیٹھیاں نے، خبردار جے کوئی باہر نکلی تھے۔ ایک آدمی بنکارتے ہوئے بولا، وہ اب اپنا لمبا چابک لپیٹ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر فارغ ہوا ہو۔ پھر وہ چاروں برآمدے سے باہر کھڑے اس درخت کی طرف دیکھنے لگے جس کے ذریعے نکی نیچے اتری تھی۔ اوے کوبے، اس درخت کو کٹوا دے، کل آری پھروا دے اس پر، ورنہ کوئی اور مصیبت آ جائے گی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، کل میں اس کا بندوبست کروں گا۔ پر یہ نکی بچ کر کیسے نکل آئی؟ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہمارے قریب آ گئے تھے۔ خاردار تار سے وہ کوئی 10 ہاتھ دور ہوں گے کہ مسولینی نے کچھ سوچے سمجھے بغیر خنجر سیدھا ہاتھ میں لیا اور ان کی طرف پھینک دیا، اس طرح کہ وہ سیدھا آدمی کے سینے میں جا اترا جس نے اپنا چابک طے کر کے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ خنجر لگتے ہی بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ ہاتھ اس کا خنجر کے دستے پر تھا مگر وہ اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ بہت تگڑے جسے کا آدمی تھا، وہ خنجر کی ایک بھی ضرب نہ سہ سکا۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا، دوسرا آدمی ایک دم چونک کر پیچھے ہٹے، مگر مسولینی تو شاید پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے دوسرے خنجر پھر ان کی طرف پھینک دیا، وہ بھی کارآمد ثابت ہوا اور دوسرے آدمی کی کمر میں دھنس گیا۔ اس کا رخ برآمدے کی طرف تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرا تو دوسرے آدمیوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر مسولینی میرے روکنے کے باوجود درخت کے اگلے حصے پر جا چڑھا تھا اور اب وہ کیمپ میں اتر رہا تھا۔ اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی عورتوں پر یہ ظلم و ستم برداشت نہ کر سکا تھا۔ اس نے شاخوں پر جھول کر کیمپ کے احاطے میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے دونوں آدمی اس عرصے میں بھاگ کر برآمدے کے بائیں نکڑ تک جا پہنچے تھے جہاں ان کے ہتھیار پڑے تھے، مگر مسولینی نے ان کو دم نہیں لینے دیا۔ وہ اپنے دونوں خنجر زخمیوں کے جسموں سے کھینچ کر ان کی طرف لپکا۔ اس عرصے میں وہ دونوں سنبھل چکے تھے۔ مسولینی جیسے ہی آگے بڑھا، انہوں نے اسے تاک کر گولی چلا دی، ایک نہیں 2 گولیاں، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ مسولینی ایک دم کئی ہاتھ اوپر اچھل کر برآمدے کی دیوار تک جا پہنچا۔ وہ انہیں بڑی بے نقط سنا رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے اسٹین گن
सीधे हाथ में ली, बेशतर इसके कि वो दूसरी गोली चलाते मैंने उनको अपनी गोली में परो लिया, मगर मैं सिर्फ एक ही आदमी को रोक सका था। गोली की आवाज से सन्नाटा खिलखिला उठा। बरामदे के अंदर छुपी औरतें चीखने लगी, जंगल के चरिंद परिंद भी परेशान हो गए। मुसोलिनी ने दूसरे आदमी को वहां से भागते देखा तो एकदम आगे बढ़कर इसके साथी की बंदूक उठाई और चौथे पहरेदार को ललकार कर गोली चला दी। वो इस वक्त तक बड़े गेट के करीब पहुंच चुका था, वहीं ढेर हो गया, फिर इससे उठा ही ना जा सका। गोली इसकी गर्दन में से गुजर गई थी। मुसोलिनी ने भागकर उसकी बंदूक उठा ली और बड़ी गरजदार आवाज में बोला, तुम इधर आ जाओ सरदार साहब, ये चारों खत्म हो चुके हैं और कोई मुझे नजर नहीं आता। मैं अंदर नहीं आऊंगा, बेहतर है तुम वापस आ जाओ। अब इन औरतों की हिफाजत हम करेंगे, आप यहाँ आ जाएं। मैंने देखा कि मुसोलिनी ने हांडे को अजीब अंदाज से बांध रखा था, इस तरह के जब वो दरख्त पर चढ़ा तो इसने हांडे के दोनों बाजू उठाकर एक शाख के साथ रस्सी से बांध दिए थे। वो बेचारा जमीन से कई हाथ ऊपर दरख्त के साथ झूल रहा था। पता नहीं मुसोलिनी को वो रस्सी कहाँ से मिल गई थी। मैं ये समझ रहा था कि हांडा अंदर का मंजर देखने के लिए दरख्त के साथ झूल रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि मुसोलिनी ने इसके हाथ इस छोटी सी रस्सी से कस कर बांध दिए हैं। ऐसे में इसे ठीक निशाने पर गोली चला के मार देना कुछ भी मुश्किल न था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि एक गोली मेरे पास मौजूद थी, मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहता था। रस्सी की गिरा ढीली करके मैंने इसे ऊपर उठाया और आराम से कैंप के अंदर फेंक दिया। फासला शायद ज्यादा था या उसे तवक्को कम थी। वो नीचे गिरा तो चीखने लगा। मैंने इसे सीधा ही गिराया था, मगर वो उलटते उलटते सर के बल गिरा। इसकी चीखें निकल गईं। मुसोलिनी ने मार मार कर वैसे ही इसका बुरकस निकाल दिया था जैसे ही वो नीचे गिरा। मैंने भी शाख पर झूल कर नीचे छलांग लगा दी। स्टेन गन मेरे हाथ में थी, मगर अब मैं इसमें सिर्फ एक गोली बाकी रह गई थी। इसका निचला सिरा हांडे की टांग से लगा तो वो और ज्यादा चाऊ चाऊ करने लगा। उठ ओए, मेरे साथ चल, उठ। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटा और खींचकर कैंप की इमारत के तरफ ले गया। मुसोलिनी इस वक्त तक हर तरफ से फारग होकर बरामदे के करीब जा ठहरा था। बोला, मुझे डर है, गोलियों की आवाज सब तरफ तहलका मच गया होगा, हो सकता है बहरहाल इसे संभालो और अंदर चलो, निकी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। ये कहकर मैंने हांडे को उसके हवाले किया और बेधड़क होकर अंदर जा घुसा। औरतें इस वक्त तक चीख रही थीं। पहरेदारों ने इन्हें उधेड़ कर रख दिया था। सब की सब बहुत परेशान हो रही थीं। कमरे यूं बने थे, इस बड़े से बरामदे के अंदर को 10 फुट पर 4 इंच की दीवारें खड़ी कर दी गई थीं। मैं जब अंदर पहुंचा तो वो फिर शोर मचाने लगी। वो समझी कि मैं भी कोई पहरेदार ही हूँ। चुप रहो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने बुलंद आवाज से इन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा। जरा देर के लिए उनका वावेला थमा तो मैंने कहा, तुम में से लाडली गांव की औरतें अलग हो जाएं। हमें गुराया साहब ने भेजा है, तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मेरी ये बात सुनकर उनकी जान में जान आई। एक बूढ़ी औरत लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में हाथ नचाती हुई उठी। बोली, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, ये हमें गांव से बांध कर ले आए हैं। पुत्र, अल्लाह तेरा भला करे, हम तो तबाह हो गए हैं। अम्मा जी, अपने आप को संभालो, वो शायद इधर आ जाएं। गोली की आवाज उन तक भी पहुंची होगी। अगर वो आए तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए हमें कहीं पनाह देनी होगी। तो फिक्र न कर पुत्र, बड़ी जगह है यहाँ। बुढ़िया ने हांडे को गजबनाक अंदाज से देखते हुए कहा, इसको पकड़ो, इस जलील को। ये कहती हुई वो हांडे की तरफ लपकी, मगर मैंने उसे रोकते हुए कहा, इसको हम काफी सजा दे चुके हैं, इसे बांध कर अंदर डाल दें। माँ जी, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, वरना ये मेरी बोटियां नोच लेंगी। बाजी, मुझे माफ कर दो। मगर इस असना में 5-6 औरतें इसको पागलों की तरह वहां से उठाकर दूसरे कमरे में ले गईं। वो निकी की हमदर्द थीं और हांडे से पहले ही प्रकाश रखती थीं। जाते ही इन्होंने हांडे को धुन डाला। मैं भागकर उनके पास पहुंचा, मगर वो किसी तरह इसे छोड़ने पर आमादा नहीं थी। हम इसको खत्म करके ही दम लेंगे, इसके करतूत ही ऐसे हैं, ये मर जाएगा बेचारा, बस करो, इसे छोड़ दो। मगर वो बहुत ज्यादा तैश में थी। पता नहीं वो लकड़ी कैसे इस औरत के हाथ आ गई। वहाँ 2 दिए जल रहे थे। इस औरत ने उनकी रोशनी में हांडे के सर पर तड़ाक से वो लकड़ी दे मारी। वो इसकी आखिरी चीख थी जो कमरे में गूंज कर रह गई।
پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس عرصے میں مسولینی نے لاڈلی کی تمام عورتوں کو جمع کر لیا تھا۔ ان میں کوئی 20 کے قریب بچے بھی تھے، باقی عورتوں میں بوڑھی بھی تھیں اور جوان بھی۔ ان میں سے بیشتر کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ لاڈلی کی عورتیں کوئی 60 کے قریب تھیں اور ان میں مسولینی کی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بین کرنے لگی، اس کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ مسولینی کے بھی آنسو بہ نکلے، کئی اور عورتیں بھی اس بین میں شامل ہو گئیں۔ دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ مت رو زینب، مت رو، میں ان سب کو تباہ کر دوں گا۔ یہ میرے گاؤں کی عورتیں اس حال کو پہنچ گئی ہیں اور میں ابھی تک زندہ ہوں، مسولینی نے سسکتے ہوئے کہا۔ این اس وقت ہمیں کیمپ کے باہر کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ آگے ہیں باجی، ان کو روکو، مسولینی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہرے داروں کی بندوقیں وہ اٹھا لایا تھا اور ان کے میگزین گولیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ عورتیں ایک دم سہم گئیں اور دیوار کے ساتھ جا لگیں۔ وہ بچوں کو اپنی اوٹ میں لے رہی تھیں کہ ایک گرجدار آواز کمروں کے سامنے گونجی۔ سب عورتیں باہر نکل آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی اندر نہ رہے۔ یہ آواز سن کر مسولینی میرے قریب آ گیا۔ لالٹین کی روشنی سے ہم اس وقت خاصے دور تھے، باہر والوں کی نظر ہم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ سب کی سب باہر نکل آؤ، یہ کہہ کر وہ شخص دروازے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ارد گرد کوئی 10 آدمی موجود تھے۔ ایک بڑا ہی صبر آزما مرحلہ آ گیا تھا۔ مسولینی نے 2 بندوقیں مجھے تھما دی تھیں، جن میں سے ایک میں نے اسٹین گن سمیت کندھے سے لٹکا لی تھی۔ عورتیں ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگیں۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان سے کہہ سکے ان کے درمیان 2 آدمی بھی موجود ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمیں یوں کمرے میں محصور دیکھ کر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگیں۔ ان چوکیداروں کو کس نے مارا ہے؟ وہ آدمی پھر بھونکا۔ اس وقت تک 6 عورتیں باہر نکل چکی تھیں۔ وہ ایک دم رک گئیں۔ ان میں وہ بڑھیا بھی شامل تھی جس نے ہانڈے کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پھر ہاتھ نچا کر بولی، وہ گولیاں درخت کی طرف سے آئی تھیں۔ اس درخت کی طرف سے بڑھیا نے زمین پر پڑا ایک روڑا اٹھا کر کاردار تاروں کے باہر پھینک دیا۔ روڑا زمین پر گرتے ہی کئی دھماکے ہوئے، ایک کے بعد دوسرا، یہاں تک کہ 4 سرنگیں پھٹ گئیں۔ ان کی آواز اس قدر دہشت ناک تھی کہ باقی عورتیں دروازے کے قریب رک کر پیچھے لوٹ آئیں۔ میں مسولینی کو ساتھ لے کر اب دیوار کی اوٹ میں جا ٹھہرا تھا، اس طرح کہ ہم ایک چھوٹی سی کھڑکی میں سے اپنے سامنے کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ دھماکوں کی آواز چاروں طرف پھیل گئی تھی، جس سے ایک بار پھر جنگل میں افراتفری سی مچ گئی۔ باہر نکلو، میں کہتا ہوں، سب کی سب باہر نکل آؤ، اس آدمی نے پھر بڑی دہشت ناک آواز میں کہا۔ ابھی کرنل صاحب اس کیمپ کا معائنہ کریں گے۔ تم نے یہ کیا کر دیا ہے بڑھیا؟ ادھر بارودی سرنگیں بچھی ہیں، مجھے بھی پتا ہے، زیادہ چیخو مت۔ لاؤ اس کرنل کو ادھر لاؤ، میں خود اس سے بات کروں گی۔ اس آدمی کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زبردست جامپڑ بڑھیا کے منہ پر دے مارا۔ وہ پریشان حال عورت اس ضرب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اچھل کر نیچے جا گری اور اس کے ساتھ ہی میں نے گولی چلا دی۔ اس کا غیظ و غضب دیدنی تھا۔ وہ پہلی چاندنی میں وہ آدمی گولی کھاتے ہی اچھل کر نیچے گرا اور اس کی بندوق کئی گز دور جا پڑی۔ عورتیں پھر پاگلوں کی طرح کمرے کی طرف بھاگیں۔ مسولینی کی گولیاں اب اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کی طرف لپک رہی تھیں۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک دم زمین پر لیٹ گئے۔ کئی ایک دائیں بائیں بھاگے، مگر اس نے 8 کے 8 راؤنڈ ان پر خرچ کر دیے اور پھر وہ جنون خیز انداز سے میرے کندھے والی بندوق پر جھپٹا۔ سامنے جو 4 آدمی لیٹ گئے تھے وہ اب ہم پر گولیاں برسا رہے تھے، مگر ہم اوٹ میں کھڑے تھے، ان کا کوئی بھی نشانہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ 3 آدمی مسولینی نے پھر ڈھیر کر دیے۔ ان کی ملیشیا کی وردیاں چاندنی میں مجھے خون اگلتی نظر آ رہی تھی۔ کیمپ بڑا ہی دلدوز خونی منظر پیش کر رہا تھا۔ مسولینی نے حق ادا کر دیا تھا، مگر میں ابھی تک لبلبی پر انگلی درے خاموش کھڑا تھا۔ میرے دل میں وہ ابال، وہ جوش پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا جو مجھے ان پر گولی چلانے کی ترغیب دیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سامنے کوئی انوکھا تماشا ہو رہا ہو۔ وہ بقول خود چترالی ملیشیا کے سپاہی تھے جو ایک ایک کر کے وہاں ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان میں صرف ایک آدمی خاردار تار کے قریب سے لیٹ کر گیٹ کی طرف نکل سکا، مگر مسولینی نے اسے بھی نہیں جانے دیا۔ وہ
برق رفتاری سے باہر نکلا اور تاک کر اس پر گولی چلا دی۔ وہ بیچارہ سکڑ کر اکٹھا ہوا اور پھر سیدھا لیٹ گیا۔ بندوق ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی مگر وہ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ مسولینی پھر کمرے میں آ گیا اور بڑے ہی پرجوش لہجے میں بولا، تم سب دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اور بچوں کا خیال رکھو، میں سب کو دیکھ لوں گا، ایک ایک کو بھون کر رکھ دوں گا، جاؤ ادھر۔ عورتیں ابھی تک مسلسل چیخ رہی تھی مگر ایک وہ بڑھیا تھی جو مسولینی کو دعائیں دے رہی تھی اور وہ لاڈلی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا خون پی لو مسولینی، کسی کو مت جانے دو، تم سے میں خوش، میرا خدا خوش۔ ان شہدوں نے ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالا ہے، وہ ہاتھ توڑ ڈالو، توڑ ڈالو وہ ہاتھ۔ بڑھیا بہت طیش میں آ گئی تھی۔ مسولینی نے اسے تسلی دیتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔